अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सैर करने वाले हैं इस कंट्री की जिसे साफ़ सुथरा रहने का जुनून की हद तक शौक है। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। गुजर खान जितना ये छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। हुकूमती रट का ये आलम है। हुकूमत ने 2020 में मास्क लगाने का हुक्म दिया था और लोग अब तक चेहरे पर मास्क चढ़ा के फिर रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है और ये घर हुकूमत ने इन्हें बनाकर दिए हैं। तमाम शहरों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी है। चुनाच है, अगर आबादी 6 मिलियन है तो फ़ौज भी इतनी ही है। यहाँ मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। ये एशिया के ईमानदार तरीन लोग हैं। 5 पैसे वसूल करके रहेंगे और 10 पैसे भी वापस करेंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 4 इंच जगह भी घास के बगैर नज़र नहीं आती। वजह यह है कि यहाँ साल के 365 दिनों में से 170 दिनों के करीब बारिश होती है, यानी हर दूसरे दिन बारिश सिस्टम का कमाल देखिए। ना कोई गटर उबलता है, ना ही कोई लंबे बूट पहने कोई वजीर ड्रामे करता नजर आता है, और ना ही कोई मक्खी मच्छरों की भिन बनाहट। उन्होंने ऐसे मच्छरों की नस्ल तैयार कर रखी है जो मच्छरों की नस्ल कशी का काम करती हैं। आपको आला टेक्नोलॉजी से लेस वॉशरूम तक पब्लिक फीडबैक के वाली स्क्रीन दिखाई देती हैं। ये लोग 3 चीज़ों बेच रहे हैं: अमन, सिस्टम और ईमानदारी। और ये वो नेमतें हैं जिनकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। लिहाजा दुनिया भर के कारोबारी अदारे यहाँ आकर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ सड़कें बंद नहीं होती, कोई किसी को अकीदे और ज़बान की बुनियाद पर तंग नहीं करता। आप क्रेडिट कार्ड टच करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीज़े से लेके होटल तक हर चीज़ आसान, लेकिन महंगी है। मगर कोई शख्स इस पर एतराज़ नहीं करता। शायद इसलिए इस मुल्क का ज़र मुबादला 250 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। नस्ल परस्ती, गुर्बत, ट्रैफिक, पॉल्यूशन दुनिया के बहुत से ममालिक का अब भी बहुत बड़ा मसला है। ये नाकाबिल यकीन स्टोरी है ऐसी कंट्री की जहाँ बहुत सी नस्लें इंडियन, मलाई, चाइनीज़ और यूरोशियन लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ नस्ल परस्ती नहीं। सिंगापुर एक जनूब मशरकी एशियाई जजीरा नुमा मुल्क है जो मलाइशिया के जनूबी साहिल पर वाक़या है। इसकी बंदरगाह दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक है और यह बकिया जनूब मशरकी एशिया के लिए एक गेटवे का काम करती है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं है, ये एक सिटी स्टेट है। ये दुनिया का सब्ज़ तरीन और इंडोर आबशारों का सबसे बड़ा मुल्क है। अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मतनू सकाफत और सख्त कवानीन के लिए जाना जाता है। सिंगापुरियन धीमे मजाज के हमदर्द लोग हैं, शोर नहीं करते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। आप किसी से एड्रेस पूछें तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। साउथ इंडियन यहाँ पर हर तरफ छाए हुए हैं। जिस गली बाजार माल रोड से भी आप गुजरें, आपका सामना एक हिंदुस्तानी से ज़रूर होगा। पूरा सिंगापुर भले कच्छे फिर कर घूमता फिरता हो, लेकिन हिंदुस्तानी अपना मुकम्मल लिबास पहनना नहीं भूलते। दीपावली बाज़ार साउथ इंडियन तहजीब को जानने की सबसे ज़बरदस्त जगह है। सिंगापुर को अगर हिंदुस्तान का दूसरा घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुल्क की 70% आबादी को नज़र के चश्मे लगे हुए हैं, शायद इसलिए यहाँ हर कोई करके खाने पर यकीन रखता है। हमारी तरह नहीं, जिससे भी काम का पूछा जाए आगे से जवाब आता है, पाइन बायर ऑन देने जवाब मिलता है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका हर रोड ओपन है। हर फुटपाथ पर आपको व्हीलचेयर और साइकिल बिना रुकावट के चला सकते हैं। इसकी सड़कें स्मार्ट रोड हैं जिन पर ढूंढने से भी स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सिंगापुर में नीयत, दयानत, मेहनत के असूल पर अमल किया जा सकता है। यहाँ सिफारिश पर भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम की हालत तो ये है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, लोग आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करेंगे और आप इस इमारत से अपना काम करवा कर ही बाहर निकलेंगे। आपको इस काम के लिए अगले दिन नहीं आना पड़ेगा। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमरीकी सदर से भी ज़्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दरख्तों के
کو تو گود لے لیتے ہیں، اپنی ساری دولت ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر عمارت، ہر چھت پر پودے لگاتے ہیں۔ 70 منزلہ عمارت کی چھت پر بھی پارک ہوگا۔ ان کا بوٹنگ گارڈن 150 سال پرانا قدیم ہے اور یہ عالمی ثقافت ورثہ بھی ہے۔ بہت سے ممالک میں کچرے سے آلودگی پیدا ہوتی ہے جس سے شہر کی فضا میں بدبو پھیلتی ہے، لیکن سنگاپور میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کچرے کو جلا کر بجلی بناتے ہیں اور ویسٹ کو مین میڈ آئرلینڈ میں ڈمپ کرتے جاتے ہیں اور اس پر جنگل اگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم فیکٹریاں بھی مالز کی طرح اسی طرح سے بناتے ہیں۔ کوکو کولا کا پلانٹ یہ کیپسول کی طرح زمین سے آسمان کی طرف ہے اور یہ کسی بھی زاویے سے فیکٹری دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا بھر میں کچرا ٹھکانہ لگانے کے لیے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، لیکن سنگاپور نے ڈسٹ بن کو ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفائی کے اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں کوئی شخص کسی جگہ کوئی چیز نہیں پھینکتا، اور اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھے تو پولیس اسے فوراً گرفتار کر لیتی ہے اور اس شخص کو کسی جگہ کسی چیز پھینکتا نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے غلطی کر ہی بیٹھے تو اس کو $300 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس سبز رنگ کی چمکدار جیکٹ پہنا کر اسے ایک علاقہ دے دیتی ہے اور یہ اپنے جرم کی نوعیت کے مطابق وہی علاقہ چمکا کر صاف کرتا رہتا ہے اور اسے یہ خدمت سزا پوری ہونے تک سر انجام دینی پڑتی ہے۔ یوں سنگاپور دنیا کا صاف ستھرا کنٹری بن چکا ہے۔ یہ ملک متحد عالمی معیار کے عجائب گھروں کی گیلریوں اور دیگر ثقافتی اداروں کا گھر بھی ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سنگاپور میں کچھ مشہور پرکشش مقامات میں ہیں سنگاپور زد اور آرچرڈ روڈ شاپنگ ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔ اس کے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے زیادہ کہیں بھی اس کو آپ قوم کی جدید زندگی کے آثار نہیں ملیں گے، جہاں چمکدار اور اونچے دفاتر کے ٹاورز ہیں، ہزاروں بین الاقوامی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز کا مسکن۔ یہ مستقبل کی مثالی دنیا ہے جس کا خواب اس کے بانی وزیر اعظم ہی دیکھ سکتے تھے۔ پورا ملک شاپنگ سینٹر اور ہوٹل سے سنگاپور میں روزانہ 2 نئے ریسٹورنٹ اور 28,000 درجن کمپنیاں کھلتی ہیں۔ چوئنگم آج بھی اس ملک میں بین ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملک میں چوئنگم ملتی نہیں ہے۔ یہ ملتی ہیں، مگر یہ عام روایتی چوئنگم کی طرح نہیں ہوتی، یہ عام ٹافی کی طرح ہوتی ہیں جو منہ میں کھل جاتی ہیں۔ ٹریفک پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں صرف محدود تعداد میں ہی لوگ کار استعمال کرتے ہیں کیونکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ صاف ستھری، پورا شہر میٹرو ٹرین سے منسلک ہے۔ پلیٹ فارم پر پٹری کے ساتھ شیشے کی دیواریں اور گیٹ ہیں۔ ٹرین روانہ ہونے سے پہلے یہ گیٹ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بندوبست مسافروں کی سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے۔ سنگاپور دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں خود کار بسیں بھی چلتی ہیں۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں عبادت کی جگہ ہیں اور اب ان میں اپنے مذاہب کے مطابق آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سنگاپور ہمیشہ سے ایسا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ ملک 60 سال پہلے دلدلی زمین تھا اور یہاں کے لوگ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بحری جہازوں کے چوہے کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ صرف ملک کا امیر ترین طبقہ ہی تعلیم حاصل کر سکتا تھا۔ اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ناخواندہ تھی۔ ملائیشیا کے جرنیل ان سے تنگ تھے، انہوں نے اسے اپنے سے جدا کر دیا اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 1965 میں کہا، فری سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان، بیوروکریٹس، جرنل لوٹ کھسوٹ کے لیے آزاد ہیں اور عوام بھوکے اور جاہل رہنے پر مجبور ہیں؟ ان کا یقین محکم تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر سنگاپور ترقی نہیں کر سکتا۔ اس نے کرپشن کی سزا موت کر دی۔ اس نے کرپٹ عناصر کو دفاع کا بھی حق نہیں دیا اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھانسیاں سنگاپور میں دی گئیں۔ دیگر ایشیائی ممالک کی طرح سنگاپور کے پاس تیل جیسے قدرتی ذخائر موجود نہ تھے، لیکن ان کے پاس انسان تھے اور انسانوں میں وہ دماغ تھے جن پر اس نے سرمایہ کاری کر کے تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر سنگاپور نے انگڑائی لی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے سنگاپور میں گھروں کی کمی تھی اور لوگ بے روزگار تھے۔ لی کوان یو نے یہ دونوں مسئلے حل کرنے کے لیے ہاؤسنگ سیکٹرز پر خصوصی توجہ دی، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ اس نے ایسی موضوعات تیار کرنے کے لیے سنتیں لگائیں جن کو برآمد کیا جا سکے۔ تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔
سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہ رہے، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں تھیں۔ لہٰذا جہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ بنتے ہیں، یہ ہنرمند بھی ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی کو دنیا بھر سے زیادہ تنخواہیں اور مراد دیں، چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ دنیا بھر سے اہم عہدوں پر تعینات کر دیے گئے، یہاں تک کہ سنگاپور ایئرپورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی سے کیپٹن سعید کی خدمات لی گئیں۔ قانون کا اتنا خوف تھا کہ لیکوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریسی نے کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر لی۔ لیکوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی تھی۔ ان کے نزدیک صفائی کے دو مطلب ہیں، ایک جسمانی یا ماحولیاتی صفائی اور دوسری کرپشن فری۔ حکومت اور معاشرہ جہاں کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں آج بھی اگر آپ کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں یا پان کی پھیک کراتے ہیں یا ناک صاف کرتے پکڑتے جائیں تو آپ سیدھا جیل جائیں گے۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر وقت کھلے رہیں۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا گیا۔ سنگاپور میں نسلی امتیاز کا خاتمہ کر دیا گیا، جس سے ملک میں امن امان قائم ہو گیا۔ لیکوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرنے لگی۔ آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، تاہم وسائل کی بچت کو لازم قرار دیا گیا۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے آج بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں ہے۔ لیکوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور ملک میں کام کر سکتا ہے، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ سٹور بنایا، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکے ہیں اور کسی نے آج تک ان کو تنگ نہیں کیا۔ 1978 میں چین کے عظیم لیڈر ڈینگ شاپنگ نے لیکوان یو سے ملاقات کر کے کامیابی کے کرنسی کے اور اس سیکھے اور ان کو چین میں نافذ کر دیا۔ چین سنگاپور کے کامیاب معاشی ماڈل کو فالو کر کے دنیا کی عظیم معاشی طاقت بن چکا ہے۔ چین اور سنگاپور دونوں ملکوں کی ترقی اور خوشحالی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ جب تک کسی ملک کا نظام صاف، شفاف، منصفانہ ہوگا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر میرٹ کو ترجیح نہ دی جاتی ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور 20 سال بعد سنگاپور دنیا کے کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی ہے۔ سنگاپور میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ اگر کسی نے قانون کو توڑا تو وہ سزا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ آج سنگاپور پرنسپل سیکورٹی، بلند معیار ترقی اور عالمی شہروں کی رینکنگ میں سب سے اوپر ہے۔ سنگاپور اور فن لینڈ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام چلا رہے ہیں۔ سنگاپور تعلیم پر 20 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے باعث یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں، اور آج اپنے ملک کی معیشت کو اتنا عروج پر لے گئے ہیں کہ آج 719 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ملک 701 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے، یعنی اس کا فی کلومیٹر 1 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے۔ 1960 میں سنگاپور کی فی کس آمدنی 427 ڈالر ہے، اب اس کی فی کس آمدنی 1,31,000 ڈالر ہے۔ اسی لیے اس کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے اسٹرانگ پاسپورٹ ہے۔ اس کا ایئرپورٹ دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ ہے، جس میں انڈور پارک، سوئمنگ پول تک بنے ہوئے ہیں۔ سنگاپور ایئر لائن کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ ان کا اپنا دفاعی نظام ہے۔ بہترین لوکیشن کی وجہ سے سنگاپور دنیا کا ٹریڈ سینٹر بن گیا ہے اور خوبصورتی کی وجہ سے ٹورسٹ کے لیے پرکشش ہے۔ سنگاپور ایک متنوع ملک ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ بہت سے لوگ ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ مالے، مینڈرن، انگریزی اور تامل سنگاپور کی قومی زبانیں ہیں۔ سنگاپور میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے، جو تعلیمی، کاروبار اور حکومت کے لیے بنیادی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تاہم مینڈرن بڑے پیمانے پر بولی جانے والی ہے، خاص طور پر سنگاپور کی چینی کمیونٹی اور تامل ہندوستانی کمیونٹی میں بولی جاتی ہے۔ مختلف قومیتوں میں کے لیے مختلف علاقے مختص ہیں۔ چائنا ٹاؤن میں ہر طرف چائنی باشندے دکھائی نظر آتے ہیں۔ ان علاقوں میں کچھوے سے لے کر سانپ، سور، کتے سب کھائے جاتے ہیں، اور کیمپو گیلم میں ملائی خاندان اپنی تمام روایات کے ساتھ آباد ہیں۔ آرچرڈ روڈ میں مالز اور ریسٹورنٹ ہیں، جبکہ ایورٹن پارک کافی ہاؤسز اور آئس کریم پارلرز کے لیے مختصر ہے۔
लिटिल इंडिया में भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते हैं। आपको वहाँ जाकर महसूस होगा पाकिस्तान या इंडिया किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं। पूरे मुल्क में साउथ इंडियन दाल भी मिलती है और हलाल खाने भी। ताहम किसी भी मुल्क की तरह सिंगापुर के अपने चैलेंजेस हैं और मसाइल हैं। सिंगापुर दुनिया के चौथे महंगे तरीन शहर के तौर पर दर्जाबंदी करता है। सिंगापुर में रिहाइश, फूड ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है। बेडरूम वाले अपार्टमेंट का माहाना किराया तकरीबन 2000 से $4500 तक है। बाज़ अखराजात जैसे सेहत की देखभाल और तालीम सिंगापुर में दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती हैं। मुल्क की डोमेन SG और डायलिंग कोड +65 है। आज सिंगापुर गवर्नेंस के हवाले से दुनिया के बेहतरीन मॉडल है। इसकी तरक्की का इन्हिसार जदीद टेक्नोलॉजी, टैक्स की कम शरह और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल है। सिंगापुर को दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बनाने के लिए ली क्वान यूं ने सन 2011 तक वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। 22 मार्च 2015 को 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सिंगापुर के पास अभी भी बहुत से मसाइल का कोई सलूशन नहीं है, जिनमें अदम मसावात, हाई प्राइजेस एंड टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। बहुत से बुजुर्ग अब भी रिटायर होने के मुतहम्मिल नहीं हैं। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम के बावजूद ये इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो सिंगापुर पर। तो कैसी लगी आपको मेरी सिंगापुर पर वीडियो?